عاشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. کیا کینیڈا کو ہندوستان سے کووڈ کی دوا چاہیے؟ عالمی سطح پر مشہور ٹائم میگزین کا نمائندہ امریکن پریزیڈنٹ جان بائیڈن سے صحافی صدیق کپن کی گرفتاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بائیڈن اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بائیڈن کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اگر اب ہندوستان میں کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک مسلم کامیڈین کو بھی قید کیا گیا ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ایک مسلم صحافی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان کی سیاسی بحران کے متعلق اس میں تفصیل سے لکھا ہے۔ مقالہ اس نام سے لکھا ہے، ہندوستان میں نفرت بھری تقریروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکار کی مخالفت کو جرم شمار کیا جا رہا ہے۔ رائے پیش کرنے کی آزادی کی حد مقرر کی جا رہی ہے۔ جیل سیاسی لیڈران سے بھرا ہوا ہے۔ قانونی نظام بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ہندوستان کا کسان آندولن، شہریت احتجاج وغیرہ کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں مسلسل آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر بائیڈن اس بات پر اپنا رد عمل پیش کریں۔ ٹائم میگزین نے اپنے مقالہ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ بائیڈن کب تک ہندوستان کا جمہوری دوست ہونے کا ناٹک کرتے رہیں گے۔ کینیڈا کے صدر جسٹن ٹروڈو نے دسمبر میں ہی کسان آندولن کی حمایت کرتے ہوئے بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شانتی کے ساتھ احتجاج کرنے والے مظاہرین کا کینیڈا ہمیشہ ساتھ دے گا۔ اس دوران کینیڈا کے صدر ٹروڈو مودی کو فون بھی کیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں اب کچھ عرصے سے چلنے والے ماحول کے بارے میں بات کی تھی۔ ٹروڈو نے مودی سے کہا کہ جمہوری اقدار کی قدر کرنا ہے اور مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا ہے، لیکن مودی نے دوسرے دن ایسا ٹویٹ کیا تھا کہ کینیڈا کے صدر نے مجھ سے کورونا ویکسین کا مطالبہ کیا تھا۔ دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ مودی لوگوں کو کب تک گمراہ کرتا رہے گا اور کب تک جھوٹ بول کر یہ جھوٹی سیاست کرتا رہے گا۔ عاشت روحي